أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو تو کوئی تنگی نہیں، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں. اور جو شخص ایسا فعل کرے گا اس طور پر کہ حد سے گزر جائے اور اس طور پر کہ ظلم کرے تو عن قریب اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ امر خدا تعالیٰ کو آسان ہے جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے. تو پچھلی آیات میں ذکر چلا تھا نکاح وغیرہ کا، لیکن اس سے پہلے ابتدائی صورت سے احکام چلے تھے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو، پھر اس کے بعد عورتوں کا خیال کرنے کا ذکر آیا تھا، لیکن خصوصاً یتیم عورتیں، ان کے مال کے بارے میں، ان کے اس طرح مہر کے بارے میں، اور اس طرح عام یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور پھر اس طرح وراثت میں گڑبڑ نہ کرو، اس طرح مہر کے مال کو نہ کھاؤ. تو یعنی مخصوص قسم کے اموال جو تھے نا، ان کے بارے میں منع کیا جا رہا تھا کہ پرایا مال نہ کھاؤ، دوسروں کے ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ، بلکہ ان کا مال ادا کرو. اب یہاں اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، تو اس آیت میں جو منع کیا جا رہا ہے کہ کسی کا مال نہ کھاؤ، کوئی بھی ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، غریب ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، حتیٰ کہ اگر وہ کافر بھی ہے تمہارے ملک میں رہنے والا تو اس کا مال بھی ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے. یا جو معاہدہ کر کے آیا ہوا یہاں مستامن جس کو کہتے ہیں، چاہے وہ باہر کا ہی ہے، لیکن یہاں کا اصل رہائشی نہیں ہے، لیکن حکومت کی اجازت لے کر جیسے ویزا لے کر آتے ہیں، تو بہرحال کسی کا مال بھی نہیں کھانا، تو اپنا بھی نہیں کھانا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ایک تو اپنے مال کھانا باطل طریقے سے، تو اپنے مال کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کو غلط جگہ پہ صرف نہ کرے، گناہ کے کاموں میں نہ لگائے، اسراف نہ کرے. اپنے مال کا کھانا تو یہ ہوا باطل طریقے سے، لیکن دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، ناحق طور پر کسی کے مال میں تصرف کیا جائے، اس سے روکا جا رہا ہے. تو اب ظاہر بات ہے اس میں جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں مال کمانے کے وہ سب کے سب آ جائیں گے بالباطل کے اندر. مثلا چوری کسی کا مال کر دیا، ڈاکہ ڈالا جی، یا مثلا رشوت ہے، سود ہے جی، لوٹ مار، اور اس طریقے سے فریب سے مال لیا، دغا بازی کر کے مال، یا آج کل لاٹری ہے، سٹہ وغیرہ، جتنے بھی ناجائز امور ہیں ان سب سے جو مال آتا ہے وہ سب باطل کے تحت داخل ہے. تو اس طریقے سے گویا سب جو ناجائز طریقے ہیں جی، اس سے کیا ہے مال کے حاصل کرنے کی ممانعت کی گئی. تو اس وجہ سے دوسرے کے مال میں جتنے بھی ناحق اور ناجائز طریقے ہیں اس میں کیا تصرف کرنا حرام قرار دے دیا گیا. البتہ یہ یہاں جو فرمایا لا تأکلوا، لفظی معنی تو اس کا کھانا ہے کہ مال نہ کھاؤ، لیکن مراد یہ عرف ایک محاوراتی لفظ ہے جی، کھانے میں دوسرے استعمالات بھی آ جاتے ہیں. ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے یا فلانا فلانے کا مال کھا گیا،
تو کھا گیا کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ نگل گیا ہے، مراد یہ ہے کہ اس نے مال دبا لیا اور اس نے اپنے جگہوں پہ کہ خرچ کر ڈالا ہے، اپنے ضروریات میں خرچ کر ڈالا ہے، تو یعنی مطلقاً خرچ کرنا، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں یا پہننے کی ہوں یا اور جو انسانی ضروریات کی چیزوں میں مال لگ جائے تو اس میں عقل کھانے کا لفظ بول دیتے ہیں۔ آگے مستثنیٰ فرمایا تھوڑا سا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں دوسروں کا مال جو ہے حرام نہیں جو بذریعہ تجارت اور آپس کی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، تجارت کرو، کسی کاروبار میں شامل ہو کر مال حاصل کرو، تو اس مال کا حاصل کرنا ناجائز نہیں ہے۔ اب وہ چاہے رضامندی بالکل زبانی ہو کہ وہ کہے میں راضی ہوں بس ٹھیک ہے، یا فعل کیسا کرتا ہے، یا رواج ہے کہ اس طریقے سے کرنے سے راضی سمجھے جاتے ہیں جی کہ تو بہرحال وہ جائز ہے۔ بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے پرایا مال حاصل کرنے کا حکم اور فریقین کی رضامندی سے تجارت، سوداگری اور فروخت کی اجازت دی گئی، تو بہرحال ناجائز طریقے سے تو حاصل نہ کرے، جائز طریقے سے حاصل کرے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اجازت جو تجارت اور خرید و فروخت کی ہے صرف انہی صورتوں میں جائز ہے جس کا جواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے ثابت ہے، اور فقہاء کرام نے پھر اس کی تفاصیل لکھی ہیں، اس کے مطابق ہو تو پھر تو وہ جائز ہیں۔ لیکن جہاں نام تو بے کا ہے، جیسے آج کل بہت ساری تجارتیں، لیکن وہ جوا ہے یا سٹہ ہے یا مثلا قمار ہے یا سود کا معاملہ ہے، تو یہ حقیقتاً تجارت ہی نہیں شریعت کے لحاظ سے، بلکہ ایک قسم کا یہ دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ جب سود ہے یا اس طریقے سے جوا ہے تو یہ فریب ہی ہے، تجارت کہاں رہی۔ تو بہرحال جو بھی ناجائز صورتیں ہیں جی وہ ساری بالبیع کے اندر داخل ہیں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بے باطل ہوگی۔ اگرچہ فقہاء نے دو قسم کی صورتیں بنائی ہیں، ایک صورتیں بے باطل کی اور ایک بے فاسد کی، تو جو بھی صورت ہو بہرحال دونوں صورتوں سے روکا گیا ہے جی۔ تو باطل بے تو سرے سے منعقد نہیں ہوتی، فاسد بے میں ہوتا ہے شرط فاسد کو ہٹا دو تو وہ پھر درست بن جاتی ہے۔ تو بہرحال باطل میں داخل ہے، ہاں تجارت بھی وہی صحیح ہے جو رضامندی سے اور شریعت کے مطابق ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو جس طرح پہلے انسان کو مالی تحفظ کا حکم دیا، اس طریقے سے جانی تحفظ کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو جی۔ مراد یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو قتل نہ کرو، تو خود اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی، وہ بھی اس میں داخل ہے کہ خودکشی بھی نہ کرو، اس طریقے سے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی قتل نہ کرو، دوسرے انسان ہیں، دوسرے مسلمان ہیں، کیونکہ وہ بھی تو گویا تمہاری جان ہے، اس لیے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، گویا دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اس لیے منع فرمایا۔ اور ایک مفہوم اس کا ظاہریہ جو بیان ہوا، اور ایک مفہوم یہ بھی بعض حضرات نے لیا، یہاں قتل سے مراد یعنی گناہ نہ کرو، یعنی مراد یہ جتنے گناہ ہیں، شرک ہے، کفر ہے، دوسرے معاصی ہیں، تو یہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو جی، گویا اپنے آپ کو قتل کرنے کے یہ مترادف ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ معنی بھی کیا ہے، جیسے روح وغیرہ کے اندر یہ معنی لکھا ہے، تو بہرحال دونوں معنی جی ٹھیک ہیں جی، چاہے وہ معنی لیا جائے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو گناہ کر کے، مراد اس سے گناہ کر کے آخرت کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، شرک و کفر کیا، معاصی کے اندر اصرار کیا اور اس کے اندر منہمک رہے، تو یہ بھی نہ کرو۔ آگے فرمائے ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ احکام جو تمہیں بتائے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بتاتے تو یہ تم ہمیشہ کیا ہے، مصیبت ہی مصیبت میں رہتے۔ باقی یہاں مال کے حلال ذرائع تو اور بھی ہیں تجارت کے علاوہ، لیکن اس آیت میں خصوصی طور پر استثناء جو کیا گیا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ تجارت کے ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ کسب معاش کے ذرائع میں سے تجارت اور محنت سب سے افضل اور اطیب ذریعہ معاش ہے، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل مبیع مبرور، جی فرمایا کہ انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بے شراء، یعنی جس میں جھوٹ فریب نہ ہو، یہ اطیب کمائی ہے، یہ اعلیٰ کمائی ہے۔ اسی طرح تاجروں کے بڑے فضائل آئے ہیں جی،
جو اچھا سچا تاجر ہے، اس لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر اور امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیق کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، یہ مراد ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، کہ سچا تاجر جو صحیح بیان کرے جی، اور اپنے سودوں میں کوئی گڑبڑ نہ کرے، کوئی خیانت نہ کرے، عیب دار چیز بیچے تو عیب بتائے، صحیح بتائے کہ یہ اول نمبر ہے یا دوم نمبر ہے، آج ساری 2 نمبر ہے تو کہتے ہیں جی 1 نمبر ہے، بڑی ودیا ہے، یہ ہے وہ ہے، 10 جھوٹ جب تک نہیں بولتے کہتے ہیں جی ہماری تجارت چلتی نہیں، یہ جھوٹ ہے کیوں نہیں چلتی؟ جو لوگ صحیح بے شرا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ان کی شہرت ہو جاتی ہے تو پھر لوگ ان سے خوب سودا لینے آتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، تو یہ تھوڑی بات ہے، تو بہت بڑی چیز ہے، تو اس لیے تجارت چونکہ بہت اچھا طریقہ ہے احادیث شروع سے، تو ہو سکتا ہے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ تو اس کے بعد فرمایا ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، تو جو یہ عمل کرے گا یعنی دوسروں کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھائے گا یا کسی جان کو ناحق قتل کرے گا، اس لیے آگے فرمایا عدوانا وظلما، جی حد سے بڑھتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے، تو اس کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے جی، کہ جو شخص ایسا فعل کرے گا اس طور پر کہ حد شرع سے بھی گزر جائے اور اس طور پر کہ قصداً ظلم کرے، تو ان قریب یعنی بعد الموت اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، فسوف نصلیہ نارا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو اصل مقصود آگے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، باقی اللہ تعالیٰ کو ان کو جہنم میں داخل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے مال جان پر جو زیادتی اور ناحق گڑبڑیشن کرے گا تو اس کی سزا جہنم میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں کسی قسم کی دولت، ناجائز جمع کیا ہوا مال، ناجائز حاصل کی ہوئی وجاہت، حکومت کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ یہ بات اللہ کو بالکل آسان ہے، یعنی جہنم میں داخل کرنا اور بدعمالیوں کی سزا دینا کچھ دشوار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی کچھ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے نا، اس لیے کوئی یہ کہے جی مسئلہ یہ ہے کہ میں شاید بچ جاؤں، یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے مال کمانے کی توفیق دے، اور صحیح طریقے سے مال جمع کریں اور صحیح اللہ کے راستے میں بھی لگائیں، اپنی جانوں پہ بھی لگائیں، جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی اس پر لگائیں، اور کسی کو مالی اور جانی نقصان پہنچانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔